اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، شوال کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو ذی القعدہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ ذی القعدہ کی یکم کو جو ہے وہ جناب معصومہ کم کی ولادت کا دن ہوتا ہے، اور یکم ذی القعدہ سے لے کے اور 10 ذی الحجہ تک یعنی 40 دن کے بہت سے اعمال ہیں، اور ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیں گے، آپ کی مشکلات کو کم کر دیں گے، آپ کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ اگر کسی کا روزگار کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا۔ غرض کے زندگی کے جو بھی مسائل ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ضرور حل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہے ساتھیوں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک مسلسل ایک عمل کو دہراتا ہے تو یہ محال ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو، بس صرف یہ ہے کہ اگر اس میں منشاء الہی شامل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 40 دن تک ایک دعا کی جائے اور وہ قبول نہ ہو۔ ساتھیو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ یہ تو ساتھیو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ساتھیو، جیسا کہ ذی القعدہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اب 10 ذی الحجہ یعنی قربان کی جو عید ہوتی ہے اس میں 40 دن جو ہے وہ باقی ہیں، یعنی 40ویں دن جو ہے وہ عید قربان ہوگی۔ تو یہ 40 دن جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان 40 دنوں میں ہم نے کیا کیا عمل کرنے ہیں اور ہمارے کس طرح جو ہے وہ ہم اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو یہ سب عمل کر لیں، اور نہیں تو ان میں سے ایک مخصوص عمل جو ہے وہ آپ چن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ سب سے جو اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی روزی جو ہے وہ کشادہ نہ ہو، اس پر رزق کے دروازے تنگ ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ ان 40 دنوں میں روزانہ ایک مرتبہ یعنی بقرہ عید والے دن تک جو ہے وہ سورۃ الفجر پڑھے گا اور اس کے بعد اپنے رزق میں کشادگی کی دعا مانگے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کہ اپنے ذاتی گھروں میں نہیں رہتے تو وہ سورۃ المومنون جو ہیں وہ پڑھیں گے ایک مرتبہ روزانہ 40 دن تک، تو انشاءاللہ سورت پڑھنے کی برکت سے جو ہے ان کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ 350 مرتبہ کسی بھی حاجت کے لیے روزانہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ حاجت کے لیے کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے ایک مرتبہ دعائے عہد پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے ایک مرتبہ زیارت آل یاسین پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے 350 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ امام زمانہ کے ظہور میں تجلیل کے لیے روزانہ 100 مرتبہ جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یا غفاروں کا ورد کر سکتے ہیں روزانہ 100 مرتبہ 40 دن تک، اور بھی اس کے علاوہ یا بصیرو کا ورد کرنا ہے روزانہ 100 مرتبہ 40 دن تک۔ اور آپ نے ان 40 دنوں میں جو بھی عمل کریں گے دعا جو ہے وہ صرف ایک ہی مانگنی ہے، اور ایک اور بہت ہی اہم آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا۔ روزانہ جو ہے وہ آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ 40 دن تک پڑھنا ہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز سے نکال جس سے میں پھنس گیا ہوں، اور مجھے سلطان النصیرہ جو ہے وہ عطا فرما۔ اس کے علاوہ ساتھیوں، یہ وہ 40 دن ہیں جس 40 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن کر اگر ہم بھی ان 40 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانگیں جو کچھ ہمیں چاہیے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کے یہ 40 دن جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ ساتھیوں، اگر آپ تک یہ ہمارا میسیج پہنچ گیا ہے تو اس سب اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ تسبیحات جو ہیں یہ سب تک پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر
کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ ساتھیوں، اگر کسی تک یہ ویڈیو جو ہے ذی القعدہ کی یکم کو نہیں پہنچ سکتی تو وہ لوگ اسی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں جتنے دن گزر گئے ہیں۔ پہلے دن جو ہے مثلاً اگر آپ لوگ اس کو 7 ذی القعدہ سے شروع کرتے ہیں تو 7، کیونکہ 7 دن گزر گئے ہیں تو پہلے دن جب آپ نے عمل کرنا ہے تو 7 دن کا اکٹھا عمل کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مراد ہوگی اس کو ضرور پورا کرے گا۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے وہ ان حاجات کو پورا کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔